نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد گزشتہ ہفتے یعنی کل تک حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے یہاں ایک تربیتی کیمپ ان کی خانقاہ میں تھا. اس سے بڑا فائدہ ہوا. حضرت نے زیادہ تر اس بات کو فوکس کیا کہ جو ہمارے سلسلے قادریہ کی تعلیمات ہیں ان کا سبقاً مذاکرہ کیا جائے، کیونکہ بہت سی اصطلاحات اور بہت سے دروس کی شکل میں ہیں. جیسے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب محبوب نگر اپنے مسترشدین میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو وہاں مستقل مجلس ہوتی تھی، تو وہاں کے لوگوں کی خواہش پر کچھ اسباق لکھائے بھی تھے. پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق کے نام سے بھی تھا. جو بیان کی ترتیب کے اعتبار سے پہلا، دوسرا، تیسرا ہے، یہ مطلب تھا. یہ نہیں ہے کہ یہ پہلا ایسا پڑھنا ہے، دوسرا ایسا پڑھنا ہے، تیسرا ایسا پڑھنا ہے. کیونکہ تصوف میں جب سلوک علمی ہوتا ہے، سلوک دو قسم کا ہوتا ہے. ویسے کئی اعتبارات سے کئی قسمیں ہوتی ہیں سلوک کی. ایک کے اعتبار سے سلوک علمی ہوتا ہے اور سلوک عملی ہوتا ہے. سلوک علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بے عملی ہوتی ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور معیت کے اور رابطہ بین الخالق والمخلوق کے تفصیلات میں غور و فکر کرتے رہنا، تدبر کرتے رہنا، سوچتے رہنا، اس کا مراقبہ کرتے رہنا اور اسی لائن سے مجاہدہ کرتے رہنا، یعنی علم میں مجاہدہ کرنا، فرائض اور واجبات اور سنن کے اہتمام کے ساتھ ساتھ عملی سلوک علمی کے اندر غور و فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت، ربوبیت، حاکمیت، اب تعالیٰ شانہ کی تنزیہ اور تشبیہ والی جو شکلیں ہیں وہ، اب تعالیٰ شانہ کے ظہور کے جو مراتب ہیں وہ، اب تعالیٰ شانہ کے صفات کے بارے میں، اسما کے بارے میں جو اقسام پائے جاتے ہیں وہ، ان چیزوں میں زیادہ غور و فکر کرنا یہ سلوک علمی کہلاتا ہے. اور اس میں ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ صوفیہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر غور و خوض کیا، چونکہ اسماء اور صفات میں توجہ کرنے، غور و فکر کرنے کی دعوت ہے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی اور توجہ کرنے کی ممانعت ہے. تعالیٰ شانہ کی جو ذات ہے، ان کی جو حقیقت ہے، ذات بولے تو ذات اس حیثیت سے کہ عظیم ہے، حفیظ ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس پہ تو ہوں گا مذاکرہ، اس پہ تو غور و فکر ہوں گا. ذات سے مراد ذات کی حقیقت کیا ہے، ذات کی لیمٹ کیا ہے،
کیسا پہچانے گا اس کو نہیں پہچان سکتے. انہیں ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت یہ نہیں پہچانی جا سکتی. علماء کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں بھی نہیں پہچانی جائے گی. رویت تو ہوگی لیکن پہچانی نہیں جائے گی. اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے, اللہ کی رویت ہوگی, لیکن خود اللہ کی ذات کو کوئی آدمی پہچاننا چاہے تو وہ نہیں پہچان سکتا. اس کو مقام احادیت کہتے ہیں. یہ مقطوع الاشارہ ہے, مقطوع کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. جس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. خیر مجرد یہاں رہ کے بہت سے مجردات میں بھی اشارہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال آخرت میں تو کیا جا سکتا ہے نا. آخرت کی جو مجردات ہیں لطائف ہیں وہ تو کھلنے ہی والے. اور جب اللہ پاک کے اسماء و صفات کا انکشاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ علوم کھلتے ہیں, تو پھر یہ ان حقائق کو بیان کرنے کے واسطے صوفیہ اپنی ایک زبان ایجاد کی ہے. ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, لینگویج ہے. اچھا, وہ حقائق زیادہ تر نہ جاننے میں آتے, نہ بولنے میں آتے, نہ منتقل کرتے ایک سے دوسرے کو, اس لیے اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو جو الفاظ بازار میں استعمال ہوتے یعنی لوگوں میں, ان الفاظ کا سہارا لے کے, ان کی مدد لے کے وہ حقائق بیان کرتے ہو. تو لفظ تو وہ رہتا جو لوگوں میں استعمال میں رہتا, کامن رہتا. مطلب وہ رہتا جو ان کا دیکھا ہوا یا سمجھا ہوا رہتا. یہ جو جاہل طبقہ ہے جو اس لائن سے واقف نہیں ہے, وہ پریشان ہوتا. ارے یہ کیا بات ہے, یہ کیسا بولے, اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے. ارے بھائی یہ مطلب تیرے حساب سے نکلتا ہے, ان کے حساب سے پوچھنا پڑے گا کیا مطلب ہے, کس چیز کو سمجھانے کے واسطے یہ زبان استعمال کی گئی. تو اس کی ضرورت پیش آئی, اس کی تفہیم کی, اس کو سمجھانے کی, اس کو سمجھنے کی. یہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت نے کیمپ رکھا تھا, بہت ہی نافع رہا ماشاء اللہ. فجر کے بعد کی مجلس, پھر ناشتے کے بعد کی مجلس, پھر ظہر کے بعد کی, پھر عصر کے بعد کی. عصر کے بعد چھٹی تھی, پھر مغرب کے بعد کی. روزانہ 8 دن چلائے. کان پہ ڈالنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, اگر کہیں ایسا ہو تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس پر غور و فکر کر کے خود بھی ترتیب دینی چاہیے. بیرون ہند جو حضرات رہتے ہیں ان کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ ہوتا ہے خانقاہی سیٹ اپ کے ساتھ. تھوڑا سا خانقاہی نظام ہو, وہاں پہ خانقاہیت ہو تھوڑی, لوگوں کو جمع کیا جا سکے, ان کو رکھا جا سکے, کھلایا پلایا جا سکے, قیام کرایا جا سکے, معمولات مقرر کیے جا سکیں. یعنی خالی یہ بیانات ہی نہیں رہتے نا, اس کے ساتھ پورے معمولات ہیں. کب لوگ اٹھیں گے, ان کے کیا معمول رہیں گے, فجر کے بعد کیا رہے گا, ظہر کے بعد کیا ہے, عصر کے بعد کیا ہے, مغرب کے بعد کیا ہے, عشاء کے بعد کیا ہے, ذکر کب ہوگا. انفرادی ہی ہوگا لیکن ٹائم بتا دیا جاتا ہے نا, فلاں وقت میں ذکر کیا کرو, فلاں وقت میں دعا ہے, فلاں وقت میں تلاوت ہے, فلاں فلاں سوروں کی تلاوت ہے, فلاں فلاں معمولات ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 8 دروس جو ہیں ایک رسالے کی شکل میں پائے جاتے ہیں. ان 8 دروس کا سبق ہوا. 8 دن میں وہ ہر روز ایک درس کا مذاکرہ رہا تھا. ویسے دروس تو اور بھی ہے
لیکن ایک جگہ 8 تھے تو 8 ہو گیا، ایسا ہے۔ صرف تعلیم و تعلم سے تصوف سمجھ میں نہیں آتا، ویسے آپ درس کر لیجئے آ جائیں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تصوف کو سمجھنا، تصوف ایک عملی راستے کا نام ہے اصل۔ علم میں بھی ایک عمل پایا جاتا ہے، لیکن پھر اس علم کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک عملی راستہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تصوف جو ہے نا ایک نسبتی راستہ ہے۔ نسبتی راستہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخصیت جو سرپرستی کرنے والا ہو، وہ شخصیت اپنی نگرانی میں اپنے سامنے والوں کی استعداد کے اعتبار سے بات کو سمجھاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی موجودگی سے ایک ماحول بنتا ہے، ان کی موجودگی سے کچھ اثرات پڑتے ہیں، محسوس مشاہد بھی ہوتے ہیں اور غیر محسوس بھی رہتے ہیں، دونوں قسم کے رہتے ہیں۔ وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے سالک کے قلب پر۔ تصوف صحبت کے بغیر نہیں، تصوف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی، صاحب نسبت لوگوں کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس میں صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ علم ہو جائے تو نور علی نور ہے۔ علم مذاکرہ، علم سے مراد علم مذاکرے بھی۔ اگر علمی مذاکرے نہ ہو، جیسے کہ دوسرے سلاسل میں، بعض سلاسل میں بالکل نہیں، کم ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ عمل کرو گے تو حالات و کیفیات آئیں گے، وہ حالات و کیفیات سے یہ علوم کھل جائیں گے، اور کھلتے بھی۔ اور جب تک وہ حال و کیفیت نہیں آئی، یہ اس علوم کے اندر کیوں الجھتے ہو، یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے، اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ بعض اکابر کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان علوم کی تھوڑی شناخت یا تو مناسبت یہ آدمی کی ترغیب کا اور چسکے کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے سے بولنا چاہیے، بعد میں سمجھ میں، اس کو سمجھنے کو بھی بہت ٹائم لگتا، پہلے سے تھوڑا سمجھا ہوا رہا اور حالات سے گزرا، نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ چیزیں بہت ہی سمپل ہوتی ہے، لیکن وہی چیز صاحب نظر کے اعتبار سے، صاحب ذوق کے اعتبار سے دوسری ہو جاتی ہے۔ جیسے تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت فضیلت ہے حدیثوں میں اس کی۔ نمازوں کی بات بھی ہے، تسبیحات فاطمہ میں بھی یہی ہے، 33 مرتبہ یہ، 33 مرتبہ یہ، 34 مرتبہ ہو۔ اور تیسرے کلمے کے اوپر تو حضرت شیخ الحدیث کا پورا رسالہ ہے کے اعتبار سے فضائل ذکر کے اندر دعوت تبلیغ کے بزرگوں کے پاس جو معمولات مقرر کیے گئے لوگوں کے لیے، اس میں تیسرے کلمے کی ایک تسبیح ہے، استغفار کی ایک تسبیح ہے، درود شریف کی ایک تسبیح ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی بڑی استعداد کے ساتھ، فضائل کے استعداد کے ساتھ، عظمت کے ساتھ میں پڑھتا بھی ہے، فائدہ بھی اس کو ہوتا ہے، لیکن صوفیہ کے پاس یہ تیسرا کلمہ ایک دوسری چیز ہے، اور ان کی اپنی فہم اور ان کی اپنے وجدان اور معرفت کے اعتبار سے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو وہ ایک دوسری چیز ہے، بالکل اس کے فضائل ہی الگ ہو جاتے ہیں، اس کی
خواص الگ ہو جاتی ہیں. جو روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، کام ہوتے وہی ہے بڑے لوگوں کے پاس بھی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس تیسرے کلمے میں جو بات ہوتی ہے اس میں صوفیہ کی زبان اور لینگویج کے اعتبار سے تشبیہ، تنزیہ اور تشبیہ کا مضمون ہے. ایک اصطلاح ہے ان کے پاس، تنزیہ اور تشبیہ. تنزیہ اور تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تنزیہ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، پاک بتانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک صاف بتانا. اور تشبیہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات سے مخلوقات میں ظہور فرمائے ہیں. مخلوقات میں اللہ پاک نے اپنے اسماء و صفات کا ظہور فرمایا ہے، اپنے اسماء ظاہر کیے ہیں، اپنی صفات ظاہر کیے ہیں، صفات کے جلوے ظاہر فرمائے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس میں اس کو سمجھانے کی سہولت کی واسطے تشبیہ بولے. یہ سمجھنا رہتا ہے یہ لفظ اب ظاہر کیا بولیں گے، پھر اس بات کو سمجھانے کے واسطے کیا بولیں گے، وہ تو تنزیہ ہو گئی، تب یہ تشبیہ تو ہوئی. اچھا، جب یہ لوگ یہ بات بولتے ہیں تو پھر جو اس کی نزاکتیں ہیں وہ سب ملحوظ ہونی پڑتی ہیں. تعلیمات کے تقاضے، قرآن پاک کے نصوص کے تقاضے، حدیثوں کے تقاضے، اللہ کے لیے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، اس کی لحاظ رکھنا ہی پڑتا ہے، پھر اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہیں. یہ تنزیہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شانہ ایسے پاک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظہور کہیں کسی نوعیت سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی غلط ہے. تنزیہ محض باطل ہے، تشبیہ محض بھی باطل ہے. فرقہ مشبہہ جو پیدا ہوا وہ تشبیہ محض سے ہوا. فرقہ معطلہ جو ہوا وہ تنزیہ محض سے ہوا. یہ باطل گمراہ فرقے کیوں پیدا ہوئے، اس کے پیچھے کیا بات ہے، وہ بھی ایسی ہی چیزیں ہیں. کیونکہ باطل فرقے عقیدوں سے ہوتے ہیں، مسائل سے نہیں ہوتے. باطل فرقے مسائل کے فرق کا نام فرقہ نہیں ہوتا، مسلک ہوتا ہے. حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک. لیکن یہ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، مشبہہ، مجسمہ، معطلہ، جماعت اسلامی، غیر مقلدیت، یہ عقیدوں کے فرق کی بات ہے. بدعتی عقیدوں کے فرق کا مسئلہ ہے. یہ مسالک کا فرق نہیں ہوتا. مسلک ایک ہی صحیح ہے، اہل سنت والجماعت. اسی وجہ سے سب اس کو اپنے ساتھ لگا لینا چاہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت، ہم ارے بدعتی اپنے کو اہل سنت والجماعت بولتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ نہیں ہوتے اہل سنت والجماعت. وہ تو ٹیلی کرنے پر ہے کہ بھئی اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ ملا کے دیکھو، ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتے ہیں تو کیوں خواہ. تو یہ فرقے بنے. ان فرقوں میں سے حق تعالیٰ کے صفات کے اعتبار سے بھی لوگوں نے اپنا اپنا ایک رجحان بنایا، اپنی فہم کے اعتبار سے. فرقہ ہمیشہ جب بنا ہے جب عقائد کے اندر عقل کو دخل دیا گیا زیادہ، اور عقل سے تعویلات کی گئی، تعین کی گئی مطالعہ، اس سے فرقے وجود میں آئے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے فرقہ وجود میں آتا ہے، نصوص کی اپنی عقل سے توجیہ کرنا زیادہ. صوفیہ کے پاس تشبیہ اور تنزیہ اور تشبیہ دونوں ہیں، اور تیسرے کلمے میں اسی لیے دونوں ہیں. اب تیسرے کلمے میں کیا تشبیہ تنزیہ کا مضمون ہے، اور تشبیہ و تنزیہ جیسا اہم محتم الشان مضمون جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے ساتھ میں ہے، اس کا اس کے ساتھ میں کیسے جوڑ ہے، کہاں کیا بیان کیا گیا ہے،
سمجھنا ہوتا ہے. عین تنزیہ کے وقت میں تشبیہ ملحوظ ہونا اور عین تشبیہ کے وقت میں تنزیہ ملحوظ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات بولی جائے تو اس میں اللہ پاک کے اوپر ایسی تو کوئی بات منسوب نہیں ہونا جو ان کی شایع نشان نہیں ہے، ادب پورا ملحوظ ہونا. اب عام طور پر توحید وجودی والے جو ہے وحدت الوجود کے قائل جو ہوتے ہیں، اور سبھی صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہوتے ہیں. صوفیہ کا ایسا کوئی گروہ یا طبقہ نہیں پایا جاتا جو وحدت الوجود کا قائل نہیں ہوتا، کیونکہ وحدت الوجود ایک وجدانی اور حالی علم ہے. اور صوفیہ اہل عمل لوگ ہیں، عمل والے لوگ ہیں، اور عمل والے پہ حال اور وجدان تو آتے ہی آتا ہے. وجدان کہتے ہیں ایسے علم کو جس کو آدمی اپنے اندر پاتا ہے یقینی طریقے پر، صرف تعبیر نہیں ہو سکتی، اس کی بول نہیں سکتی. بہت سے علوم وجدانی اور ذوقی ہوتے ہیں جن کو آدمی محسوس کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا، اس کو بولنے کے الفاظ نہیں ہوتے. جتنے وجدانیات ہیں سب ایسے، جتنے ذوقیات ہیں سب ایسے ہوتے ہیں. اس کی مثال میں عرض کیا کرتا ہوں. موز بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، جام بھی میٹھا ہے، انجیر بھی میٹھا ہے، سیب بھی میٹھا ہے، آم بھی میٹھا ہے. آپ پوچھیں گے کیسا رہتا، بولے تو میٹھا رہتا ہے. اس میں فرق کیا ہے یہ بتاؤ. موز کے میٹھے میں اور امرود کے میٹھے میں کیا فرق ہے بتاؤ. نہیں بتا سکتے، ذوقی چیز ہے. مگر ہے نہیں ہے فرق. آپ نہیں بتانے کی وجہ سے نہیں ہے کیا؟ آپ نہیں بتا سکنے کی وجہ سے فرق نہیں ہے. اس میں فرق ہے، نہیں بتا سکتے اور یقینی ہے. ہر ایک کو اس پر آخر کتنے مل کے جھوٹ بولیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے پیدا ہوئے سب بول رہے ہیں کہ ہے بول کے، تو کتنے آخر جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے ذوقی علوم کی اور وجدانی علوم کی. وجدان ہے آدمی، وجدان کے معنی پانے کے ہیں سب. وجدان کا مطلب اندر پانا، آدمی پاتا ہے ایک چیز کو. اجمالی طور پر اس کی تعبیر کے واسطے الفاظ ہیں: میٹھا، کھٹا، پھیکا، کڑوا، کسالہ. ابتدائی کیفیات کے واسطے الفاظ مقرر کر دیے گئے جس سے فرق کی طرف نشاندہی ہو جاتی. اس کے اندر جانے کے بعد میں نہیں آتا. ایسے وجدانیات میں بھی ہے تو ایسے توحید کے اندر بھی ہے. تب توحید وجودی والوں کے پاس میں جب وہ لوگ اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو بہت لوگوں کو اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگ پھر انکار کرتے ہیں. اسی وجہ سے تنزیہ کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے، یعنی حق تعالی شانہ کی سبحانیت کو. تنزیہ کہتے ہیں سبحان ہونے، سبحان اللہ میں جو بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دینا، کیونکہ ہماری پاکی الگ ہے، اللہ کی پاکی الگ ہے. بہت سی چیزیں ہمارے لیے کمال ہیں اور وہ اللہ کے لیے عیب ہے. بہت سی چیزیں ہمارے لیے عیب ہے، اللہ پاک کے لیے عیب نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی نوعیت کے اعتبار سے آپ غور کریں گے تو وہ عیب میں نہیں آتا ہو. جیسے سورہ اخلاص میں ہے نا کہ اللہ پاک نہ کسی کی ابا، نہ اللہ پاک کسی کے بیٹے. نہ اللہ کا کوئی ابا، نہ اللہ کسی کی ابا. لم یلد ولم یولد.
کے پاس یہ جو ہے نا کمال ہے، اپنے پاس بھی یہ کمال ہے کیا؟ ہمارے حساب لگے پیدا لگے. تو اللہ تعالی شانہ کی سبحانیت میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا اجمال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جسم اور جسمانیات، مادہ اور مادی تقاضے اور مادی احوال، ان سے اللہ پاک پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، یعنی اگر یہ بات ان کی طرف لگائی جائے تو ناپاکی ہے. اللہ تبارک و تعالی لمٹ میں نہیں کوئی، اس لیے صورت نہیں. صورت حد اور تعین کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی محدود نہیں ہو سکتے. ان کے لیے عیب ہے وہ چیز جو محدود ہوگا وہ ایک چیز وہ مقید ہو جائے گا. وہ ایک جگہ ہوگا دوسری جگہ نہیں ہوگا، وہ ایک وقت میں ہوگا دوسرے وقت میں نہیں ہوگا، وہ ایک خصوصیت کے ساتھ ہوگا دوسری خصوصیت کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کے لیے تو ہزاروں لاکھوں عیب لگ جاتے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صورت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو شکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مادہ اور شکل حد وغیرہ یہ حادث ہونے والی چیزیں نہیں رہتی، پھر بناتے آپ. دیوار کے اوپر آپ گھوڑے کی شکل بناتے، درخت کی شکل بناتے، تو کیا کرتے آپ؟ پین لے کے اس کو مقید کرتے جگہ، گھوڑا لا کے چپکاتے کیا، جھاڑ لا کے چپکاتے کیا؟ پلین دیوار کے اوپر، پلین پردے کے اوپر، پلین پیپر کے اوپر آپ کیا کرتے؟ مقید کرتے. گھوڑے کی شیپ میں لکیراں کھینچے تو گھوڑا ہو جاتا. لکیر کیا ہے؟ مقید کرنا ہی ہے نا، باؤنڈری بنانے کا ہے نا اس کو. درخت کی باؤنڈری بنا دیا تو درخت بن جاتا. مقید ہی کرتے اور کیا. تو وہ چیزیں سے اللہ کو پاک کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ چیزوں سے پاک کرتے ہیں تو اس میں بے شمار تفصیلات نکلتی ہیں. اس کے ساتھ توحید وجودی رہتی ہے، وہ سمجھنا ہے. وحدت الوجود اس کے ساتھ رہتا ہے. اب مادہ اور مادیات اور لوازمات مادہ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. میں سب سے پہلے شرک ذاتی آتا ہے وہ سمجھنے کے بعد. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں. جب ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، چونکہ مادہ اور مادیات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں بنتا. پوری کی پوری کائنات میں، ارض و سما میں، کائنات کے باہر، کائنات کے اندر، آسمانوں میں، زمینوں میں، نیچے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز نہیں بنتا کوئی. جیسے انسان کا بچہ جو ہے انسان کا جز ہے، گھوڑے کا بچہ گھوڑے کا جز ہے، گائے کا بچہ گائے کا جز ہے، بکری کا بچہ بکری کا جز ہے. آم کا جز ہے، آم کا بیج سے ہی آم پہ نکلتا نا تو وہ جز سے ہی آتا. ایک وہ جز ہے جو نکال کے پیتے آپ، ایک وہ جز ہے جس کو پاٹ کہتے ہیں، حصہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد اس لیے نہیں، اور اللہ کسی کی اولاد اس لیے نہیں کہ وہ جز نہیں ہوتے. اولاد تو جز ہوں گی، اگر ان کا ابا مانے آپ تو پھر وہ تو جز ہوئے کسی کے. ذات میں شرک ہو گیا. ان کا بیٹا نہیں، ان کی بیٹی نہیں، ان کے ابا نہیں، ان کی اماں نہیں. وہ کسی کے ابا اماں نہیں. لم یلد ولم یولد. بیوی نہیں، بچے نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں. ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول کے تقریر کر رہا تھا. ایک دیہاتی گزرا، ایک گاؤں والا جا رہا تھا وہاں سے، وہ رک گیا.
پوچھا کہ اللہ میاں کو کتنے بیٹے؟ وہ عیسائی سے پوچھا اللہ میاں کو کتنے بیٹے؟ اس نے کہا ایک ہی ہے. تو کہ اس سے تو میں اچھا ہوں، میرے کو 8 ہے. اگر بیٹا ہونا کمال ہے اور بیٹا ہو سکتا ہے تو بھائی ایک بیٹے کے مقابلے میں 8 بیٹے والا زیادہ اچھا ہوا نا. اور اللہ تعالیٰ کو بیٹا بولنا، ہمارے لیے بیٹا ہونا کمال ہے. صاحب ابا بن گئے، بیٹا ہو گیا، خوشیاں ہو رہی، لڈوا بٹ رہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بولنا سب سے بڑی گالی ہے. اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے اللہ کے لیے بولنے کے لیے. سب سے بڑی گالی، سب سے گندی گالی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میری شان میں اتنی بڑی گالی ہے کہ جب آسمان کے کان اس سے آشنا ہوئے کہ انسان کا بچہ ایسا بولتا ہے تو آسمانوں سے برداشت نہیں رہی. ان کی بھی ایک فہم ہے، ان کی بھی ایک معرفت ہے. زمین سے برداشت نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس بات کو زمین برداشت نہیں کرنا چاہیے. پہاڑوں سے برداشت نہیں ہو رہا. ہمارے خالق و مالک کے لیے کیا بے ہودگی ہو رہی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹنے کے قریب ہے. وتنشق الارض، زمین شق ہو جانے کے قریب ہے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا چاہتے ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے رحمان کا بیٹا بنا دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شایان نشان نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اولاد. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی مخلوق ہیں، ان کے بندے ہیں. اولاد کا کیا کام ہے؟ ان کے لیے گالی، کیونکہ یہ ذاتی شرک ہے، ذات میں شرک ہے. بت بنا کے پوچھنا الگ ہے، بیٹا بولنا الگ ہے. سمجھتے کہ بیٹا بولنے والا اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا ہے جو بتوں کی پجاری کر رہے ہیں. بتوں کی پجاری اس سے بھی بڑی غلطی ہو رہی ہو. بتوں کی پجاری کے اوپر ایسا نہیں بولے اللہ میں، بتوں کے اوپر ایسا نہیں بولے اللہ میں، مگر اس پہ بولے اللہ میں یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ یسبنی. آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے گالی دے. اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے. سبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، میں اس بات سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی بناؤں یا بیٹا بناؤں. بیٹا ہوتا ہے باپ مر گیا تو نسل چلنے کے واسطے. تو اللہ میاں کو مرنے والا مان لیے نہیں مان لیے، بیٹا بولتے. بیٹا جوانی میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں نہیں ہوتا. اللہ میاں کے لیے بڈھا پن جوانی مان لیے نہیں مان لیے. بیٹا حادث ہوتا ہے، اللہ میں حادث ہو گئے نہیں ہو گئے کہ نہیں تھے پیدا ہوئے. کیونکہ بیٹا تو حادث ہوتا ہے، نہیں تھا تو جو ہوتا نا بیٹا. باپ رہیں گا تو بیٹا ہوئیں گا نا جی. تو بیٹا نہیں تھا تو ایسے باپ بھی کسی وقت نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی کسی وقت نہیں تھا. باپ بیٹا ابوت بنوت حیوانیت میں ہے. ازدواجی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے تو کتنی بری بات اللہ کے لیے ہو گئی. چل رہا ہے بند ہو گیا تو معلوم تو کرو، سنیا رہا نہیں آ رہا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ حلول نہیں کرتے کسی مخلوق میں. حلول اللہ تبارک و تعالیٰ حال محل والا تعلق نہیں رکھتا. مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق حال محل والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی میں اترتا نہیں، جیسے دودھ شکر دودھ میں ملاتے. نہ انسان میں، نہ جن میں، نہ فرشتے میں، نہ پیغمبر میں، نہ ولی میں.
جبرائیل میں، نہ میکائیل میں، نہ اسرافیل میں، نہ اسرائیل میں، نہ عرش میں، نہ فرش میں، نہ کرسی میں، کسی میں اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کے ساتھ میں حال محل کا حلول کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سبحان ہے، سبحان اللہ میں وہ ہے۔ کہاں دماغ چلا اپنا کبھی؟ اللہ تعالیٰ حال محل کا تعلق نہیں رکھتے، مخلوق سے حلول نہیں کرتے۔ لہٰذا وحدت الوجود کا مضمون آپ کو ایسے معنی میں لینا پڑتا کہ حلول کا مضمون ذہن میں نہ آئے، کتنی باریک بات ہے، اندازہ رہے۔ ظرف اور مظروف کا تعلق نہیں، ظرف اور مظروف برتن اور برتن کے اندر کی چیز، حلول تو نہیں ہوتا نا وہ۔ جیسے چائے کی پیالی اور چائے میں شکر، یہ حلول ہے۔ چائے کی پیالی میں چائے، یہ ظرف اور مظروف ہے، برتن ہے۔ چائے پیالی میں نہیں گھستی، پیالی چائے میں نہیں گھستی، وہاں پہ گھس جاتے نا ایک دوسرے میں، یہاں پہ گھستے نہیں۔ تو کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ مظروف ہیں، اس کے اندر آ گئے، یا کوئی چیز ان کے اندر آ گئی، انہیں اوپر سے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے ہٹ کے سمجھنا ہے وہ بات، تو جو بات ہے اس کی لینگویج ایسی ہے کہ جو بظاہر اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس سے سبحانیت اللہ پاک کو سبحان قرار دے کے پھر وہ مفہوم لینے کا ہے۔ اول ہے اللہ پاک، آخر ہے اللہ پاک، ظاہر ہے اللہ پاک، باطن ہے۔ قرآن پاک خود ہی کہہ رہا ہے والاول والظاہر والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب اولیت اور آخریت اور ظاہریت اور باطنیت، سبحانیت اچھی طرح سمجھے بغیر نہیں سمجھ میں آتی۔ مجھے ظرف و مظروف کا تعلق نہیں ہے، حال اور محل کا تعلق نہیں ہے، یہاں پہ کل اور جز کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ مخلوق جز ہے اللہ تعالیٰ کی، پارٹس ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے۔ کل اور جز کا بھی تعلق نہیں، جز کسی کے، نہ کل کسی کے، نہ جہت میں اللہ تعالیٰ آتے، ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، شمال میں جنوب میں مشرق میں مغرب میں، فوق میں تحت میں۔ کیونکہ ذو جہت ہونا جو ہے نا، یہ دوسری جہتوں سے انکار پر ہوتا ہے۔ ادھر ہیں بولے تو ادھر نہیں، ادھر ہیں بولے تو ادھر نہیں، اوپر ہیں تو نیچے نہیں، نیچے ہیں تو اوپر نہیں، دائیں ہیں تو بائیں نہیں، بائیں ہیں تو دائیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محدود نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذو جہت نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ حال نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ محل نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ ظرف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ مظروف نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش نہیں، کرسی نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، دریا نہیں، پہاڑ نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، مٹی نہیں، ہوا نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتہ نہیں، جانوروں کی کوئی قسم نہیں۔ سبحان بولے تو یہ اب جتنا دماغ چلا ہے اتنا پہ چلتا ہی۔ جب سبحان اللہ بولتے ہیں تو بولنے والے کا خیال، اس کی فہم، اس کی عقل پوری کائنات کو لپٹتی ہے۔ کیونکہ جو شکل و صورت ہے اللہ پاک اسے سبحان ہے، تو کائنات میں شکل و صورت بھری بھی ہے۔ سورج کی صورت الگ ہے، چاند کی صورت الگ ہے، آسمان زمین کی صورت الگ ہے، صورت تو ہے سب، اور ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام۔ اللہ تعالیٰ ہستے محض ہے، ساری چیزیں ان سے ہی ہیں تو انہوں ہیں بلکہ ہیں۔ وحدت الوجود میں وہی ہے، وحدت الوجود میں وہی ہے نا بھائی، اللہ نہیں ہے تو نہیں نا، اللہ ہے
لیکن ان کی شکل نہیں، صورت نہیں. ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. صورت غیر ہے. تو اسی وجہ سے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی صورت کو الوہیت سے منسوب نہیں کرنا. سورج اللہ نہیں چونکہ اس کو صورت ہے، چاند اللہ نہیں چونکہ اس کو صورت ہے. بہت ایزی ہے. اللہ کو پہچاننا بہت آسان بھی ہو گیا نا اس سے. تو آسمان اللہ نے اس واسطے کہ اس کو تو صورت ہے، زمین اللہ نے اس واسطے کہ اس کو تو صورت ہے. تو جو صورتوں کو ہم جانتے ہیں وہ صورتوں سے تو اس الوہیت کی نفی بہت آسان ہو گئی. کچھ صورتیں ہم نہیں جانتے، ان کو مجردات کہتے ہیں. مادہ مجرد انل مادہ، مادہ نہیں ہے ان میں، روح میں مادہ نہیں، عقل میں مادہ نہیں. اور بہت سی چیزیں مادی ہوں گی بھی تو ہم کو نہیں دکھتے. جن میں مادہ نہیں دکھتا، فرشتوں میں مادہ نہیں دکھتا، جو بھی ان کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ اسے ان سب سے پاک. نہ جن، نہ ملک، نہ پیغمبر، نہ ولی. اسی لیے پیغمبروں کے امام بھی ہے تو ان کو جو ان کے بارے میں جو عقیدہ دیا گیا وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا عقیدہ دیا جاتا ہے کہ کہیں الوہیت کو ان کی طرف منسوب نہیں کر دیں گے، الہ ہونے کو ان کی طرف منسوب نہیں کرنا ہوگا کہ اللہ مان لیا ان کو. اللہ نہیں مان سکتا. اللہ نہیں. اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ترجمان ہیں، اللہ کے کمالات کے مظہر ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. انسان خلیفہ اللہ میں تو حضور کیسے خلیفہ نہیں ہوئے؟ سورج اصل خلیفہ ہیں بول کے تو خلیفہ ہیں سب. انسان کو جو خلافت سے نوازا گیا وہ جو تو سرکار کے طفل میں نوازا گیا، سرکاری کے اصل خلیفہ. تو سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے. مگر ایک بات عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ سورج اللہ نہیں ہے کیونکہ اس میں صورت ہے، لیکن سورج میں جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ انہیں تو نہیں تھا نا بھائی. جب انہیں نہیں تھا تو اس میں روشنی بھی نہیں تھی، تو روشنی سورج میں آئی تو کہاں سے آئی؟ اس میں گرمی بھی نہیں تھی. اس میں ایک چیز تھی نہیں تو گرمی سردی کہاں سے رہیں گی؟ اس میں ایک چیز تھی نہیں تو روشنی اندھیرا کہاں سے رہیں گا؟ اس میں روشنی ہو جائے تو کیا باعث ہے؟ سورج اللہ نہیں، لیکن سورج میں جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ اللہ سے ہی ہے. اس کی جسامت، اس کا ہجوم، اس کی گرمی، اس کی روشنی اللہ سے. اس لیے الحمدللہ سبحان اللہ کے بعد میں زیادہ گیپ نہیں دینے کا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ ہے بات اکثر جگہ پہ. الحمدللہ بھی بول سکتے ہیں آپ، لیکن جو کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور جو جنت میں جو میزان عمل میں بہت بھاری ہے اور جو زبان پر بہت ہلکا ہے، اس میں وہ بھی حمدی ہی ہے. گیپ بالکل نہیں، وہیں سے ایک دم پکڑ لینے کا. واو وہ مانا ماں ہے. اللہ پاک اس کی حمد کے ساتھ. حمد کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ حمد ہوتی خوبی پر اور کمال پر. تو سورج میں جو کچھ خوبی اور کمال ہے وہ سورج کا نہیں، وہ اللہ پاک کا ہے. جو بیوٹی ہے، جو تمادت ہے، جو تیزی ہے، جو روشنی ہے، وہ بیچارہ وہ تو تھا ہی نہیں تو اس کی بستی کہاں سے ہوتی؟ اب روشنی اور کتنا بڑا ہے، اور کیسا بڑا ہنڈا ہے، کیسا گیس کا مجموعہ ہے، کتنے کروڑ سال سے جو ہے نا روشنی پھینک رہا اور جناب والا گرمی پھینک رہا اور اس کی گرمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. گرمی کا یہ حال ہے کہ اندر سے نکل رہے تو گرمی کے فوارے 2 لاکھ میل تک اس کے فوارے نکلتے ہیں. ابھی دریافت کرے نا علماء، 2 جگہوں سے سوراخ پڑے جیسا دکھ رہا اس کو اور اس کے اندر سے شعلے نکل رہے.
تو جیسے پانی کو پریشر سے نکالے تو جاتا نا پتہ 15 فٹ 20 فٹ 30 فٹ 60 فٹ 100 فٹ 2 لاکھ مائل تک ہے اس کے فوارے کا طول. اس کے اندر سے گرمی اتنی پریشر سے نکل رہی ہے اور نکل رہی تو نکل ہی رہی وہ سوراخ پڑا تو پڑ ہی رہا ہے وہ. اب اندازہ فرمائی کیا چیز ہوئی. تب انہیں تو تھا ہی نہیں. اب یہ جو کچھ وہاں پہ ہے یہ کدھر سے ہے پھر؟ اللہ سے. چاند اللہ نے, لیکن چاند میں جو بیوٹی خوبصورتی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے. ایسے انسان اللہ نے, لیکن انسان میں جو ہے وہ اللہ سے. سبحان اللہ. ہو گیا. جن اللہ نے, لیکن جن میں. ملک اللہ نے, لیکن ملک میں جو کچھ بھی ہے. پہاڑ اللہ نے, لیکن پہاڑ میں جو کچھ ہے. پانی اللہ نے, لیکن پانی میں جو کچھ بھی ہے. درخت اللہ نے, لیکن درخت میں جو کچھ بھی ہے. پھول اللہ نے, لیکن پھول میں جو کچھ بھی ہے. پھل اللہ نے, لیکن پھل میں جو کچھ بھی ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں جو خوبی, جو وصف, جو کمال, جو لائق تعریف چیز, جو نفع جو نقصان والا پہلو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وہ بھی حمدی. ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے تو ایک چکر لگاتا آدمی اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے اعتبار سے ان سب مخلوقات سے, اور ایک مرتبہ الحمدللہ بولے تو آدمی کا دوسرا چکر لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام کمالات سے موصوف ہونے کے اعتبار سے جو مخلوقات کے اندر نظر آتی ہے. تو اس لیے اس 2 چکر میں میزان عمل بھر جاتا. سبحان اللہ نصف المیزان. سبحان اللہ عمل نامے کے آدھے کو بھر دیتا ہے. شریف ہونا الحمدللہ تملہ, اور الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بچا کیا بتاؤ, کیوں نہیں بھریں گے ترازو. اتنا بڑا لفظ ہے یہ, اتنے معانی کو حاوی ہے یہ, اتنا گہرا رکھتا ہے اپنا کہ اب اس کے بعد کچھ بچے تو ترازو میں رکھیں گے نا. لیکن بولنے والے کے پاس میں یہ معرفت ہونا, یہ فہم ہونا. کلمے کے اندر وہ بات ہے, لیکن کلمہ بولنے والے کی تو حیثیت ملحوظ رہیں گے نا اس میں. یہ دونوں کو ملائے تو لا الہ الا اللہ ہے. چونکہ لا کے اندر سبحانیت ہے, اللہ کے اندر جو ہے نا حمدیت ہے. جہاں نفی پائی جا رہی ہے وہاں وہ سبحان کے معنی میں ہے نا. سبحان میں کیا ہوتا ہے؟ منفی معنی ہی ہوتے ہیں, نیگیٹو معنی ہی سمجھائے تھے. یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. لا الہ میں بھی کیا ہے؟ یہی ہے, یہ نہیں. تو لا الہ میں بھی نفی ہے. تو لا الہ جو ہے یہ سبحانیت کے معنی کے لیے, اور الا اللہ جو ہے وہ حمدیت کے معنی کے لیے, معنی کو شامل ہے. تو اس لیے سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ, الحمدللہ کے ساتھ دونوں ملا کے تو پھر لا الہ الا اللہ اس کی کمپلیٹ. اچھا, جس کو 3 باتیں سمجھ میں آ گئی, دونوں کو جوڑ لیا انہیں, بعد پہلے الگ الگ کرا پھر دونوں کو جوڑ لیا, اور اس کے بعد کیا باقی رہتا؟ اللہ ہی اللہ رہتا. نہ تو نہ میں, تیرا حساب نہ میرا حساب. اور اتنی عظمت اس میں پائی جاتی ہے, اتنی بڑائی اس میں پائی جاتی ہے کہ غیر اختیاری طور پر گویا آدمی کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر. جب کوئی بڑی چیز آدمی کے ذہن میں آتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر. تیسرے کلمے میں تشبیہ تنزیہ بھی ہے, تشبیہ بھی. تشبیہ اس معنی میں ہے کہ جو مخلوقات میں ظہور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا ہے. یعنی ان مخلوقات میں اللہ پاک اپنے صفات کو ظاہر کیے. اب بعض صوفیہ اپنے وجدان کے اعتبار سے ظاہر ہوئے بھی بول دیتے ہیں. ظاہر ہوئے لیکن حال نہیں ہے, محل نہیں, ظرف نہیں, مظروف نہیں, جز نہیں, کل نہیں, جوہر نہیں, عرض نہیں, وغیرہ وغیرہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عجیب ہی ہوتے ہیں, مخلوق سے ہٹا کے سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے ان کے لیے خروج اور نزول, ذہاب و ایاب, مقید غیر مقید, ایسی کوئی چیز نہیں لگتی. اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز بھی ثابت نہیں کر سکتے جو عیب ہو. جسے اللہ تعالیٰ کسی جگہ ہے کسی جگہ نہیں ہے بولنا بہت بڑا عیب ہے. ہر جگہ ہے بولے تو بہت عیب لازم آ رہا سمجھ رہے ہیں. ہر جگہ نہیں ہے بولے تو جو عیب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ حاضر ہیں, ناظر ہیں, عالم الغیب و شہادہ ہیں, وہ محیط ہیں, وہ ہر
ہر شے کو محیط ہیں، وہ ہر شے کے ساتھ ہیں. وهو معكم أينما كنتم وهو بكل شيء محيط. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. تو ایسے 8 سبق تھے وہاں، روزانہ ایک سبق، روزانہ ایک سبق، اور اس کی اپنی جو لینگویج ہے نا وہ پوری اس کی وضاحت تھی. تو بتاؤ کتنی اہم تھی، اسے سمجھنے والی چیز ہے. نہیں تم بات شروع نہیں کرا، وہاں کیا ہوا وہ سنا رہا تھا. حضرت تھانوی کا واعظ جو پڑھیں گے بلکہ سوچ رہے تھے، اس کا تو ٹائم ہی نہیں رہا ان لوگوں کے. باقی حساب سے تو چھوڑ دینا، پھر 1 گھنٹہ ہو رہا نہیں. مجلس کی سماعت کرنے والے ہیں ان کے لیے مجلس ختم کی جاتی ہے، لیکن مطلب آن رہتی ہے، اگر چاہے تو کوئی سن سکتا ہے. لیکن اگر مشغولیت میں جانا چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ مجلس ختم ہے. باقی ہم لوگ، ہمارے کچھ احباب، دوست احباب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر کچھ بات چیت چلی تو چلے گی. پانی لا اٹھتی ہے. ایسی سوچ، ایسے مراقبے، ایسے مذاکروں میں سلسلہ قادریہ والے ایسا الجھاتے بندے کو کہ انہیں رات دن یہی سوچ میں پڑ جاتا. آئی بات سمجھ میں؟ جب انہیں یہی سوچ میں پڑ جاتا تو دماغ اس کا کدھر ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہو گیا. دل کدھر ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہو گیا. سوچ کدھر ہو گئی؟ اللہ کی طرف ہو گئی. تو انہیں نماز کے کو چھوڑیں گا، تو انہیں روزہ کے کو چھوڑیں گا، زکات کے کو چھوڑیں گا، حج کے کو چھوڑیں گا، بندگی کیوں چھوڑیں گا؟ بندگی پیدا کرنے کا جذبہ، عبادت کا جذبہ داعیہ، اور ذکر اور فکر اور دھن اور دھیان، اور وہ بھی بہت بڑے لیول کا. اب وہ یہ چیز کو بڑھاتے بڑھاتے کیا بولتے ہیں، ہر چیز کو دیکھو. اب یہ کتاب دکھ رہی تو خالی نہیں چھوڑنا یہ دیکھنے، کیونکہ عمل بناؤ اس کا. آپ کی نظر کتاب پر پڑی، اس کو بیکار مت کرو، عمل بناؤ. ہمارے پہ پڑھی عمل بناؤ، دیوار پہ پڑھی عمل بناؤ. اور عمل کیا بناؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا اس کو ذریعہ بناؤ. نظر محجوب مت رکھو، نظر محبوب رکھو. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ نے عمل بنانے کی مشین بنایا ہے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے نا، یہ مال بنانے کی مشین نہیں ہے، یہ عمل بنانے کی مشین. کیونکہ مال تھوڑا بنتا، عمل بہت زیادہ بنتا. زیادہ مال بھی تھوڑا ہی، عمل لامحدود بنتا ہے. اب دیکھنا عمل ہے، مال میں اتنی چیز کا سننا عمل ہے، سوچنا عمل ہے، ارادہ کرنا عمل ہے. عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت کوالٹی کا ہوتا ہے. مال میں نہیں ہے وہ بات. یہ عمل بنانے کے لیے انسان ہے. بڑے بڑے عمل بنو. تو نظر بھی ایک عمل ہے اور اہم ترین عمل ہے. تو اپنا کتنا عمل ضائع ہو رہا صبح سے شام تک. سننا ایک عمل ہے، کتنا عمل ضائع ہو رہا صبح سے شام. بولنا ایک عمل ہے، کتنا عمل ضائع ہو رہا صبح سے شام تک. بہت بڑے بڑے عمل ہیں اس میں، عمل چھوٹے بھی نہیں ہیں. کلمہ زبان سے تو بولتے، کفر کا کلمہ بھی زبان سے ہی بولتے، توحید کا کلمہ بھی زبان سے ہی بولتے، اللہ کو راضی کرنے والا بھی زبان سے بولتے، ناراض کرنے والا بھی زبان سے ہی بولتے، جنت واجب کرنے والا بھی زبان سے نکل جاتا ہے، جہنم واجب کرنے والا بھی زبان سے نکل جاتا ہے. تو عمل بڑے تو کوئی چھوٹا موٹا عمل ہے ویسا بھی نہیں ہے، بڑی بہت بڑا عمل ہوتا ہے.
صوفیہ کے پاس یہ ہوتا ہے، سلسلے قادریہ کی تعلیمات کا رخ یہ ہوتا ہے کہ چیز کو دیکھو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہے، یہ اللہ کے مملوک ہے، اللہ اس کے مالک ہے. اور کہیں بھی حرکت دیکھو یہ چیز متحرک ہے، اللہ اس کے فاعل ہے. حرکت کے خالق اللہ ہوتا ہے، حرکت کے فاعل اللہ ہوتا ہے. پنکھا پھر رہا ہے تو اللہ میں کہ پھرا بغیر تھوڑی پھر رہا ہے. کرنٹ آ رہا ہے تو اللہ میں کہ بھیجائے بغیر تھوڑی آ رہا ہے. کرنٹ میں کرنٹ ہے تو اللہ میں کہ اس کرنٹ میں کرنٹ ڈالے بغیر تھوڑی کرنٹ آ رہا ہے. اللہ میں سے ہٹ کے تھوڑی کوئی کرنٹ چیز ہے. اسی لیے سالک کے جو پر ہیں جس سے پرواز سالک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ ذکر اور فکر ہے. سالک کے دو پر ہیں جن سے سالک پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے. جیسے شکرے کے دو پر ہوتے ہیں، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، تو سالک کے پاس بھی دو پر ہوتے ہیں جس سے اللہ کی طرف اڑتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی یاد، دوسرے اللہ تعالیٰ کی سوچ، ذکر اور فکر. کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مستقل بیٹھ کے مستقل مجاہدے کے ساتھ ذکر اور خالی نہیں رہنا، سوچتے رہنا، یاد کا ذریعہ بنانا، مخلوق کو خالق کی یاد کا ذریعہ بنانا. اس بیچ ہے مخلوق میں پالے شکارے ذات کو اپنی نظر سیاد رکھ. سیاد شکاری کو بولتے ہیں. اپنی نظر سیاد رکھ، اللہ بس باقی بس. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر. اس مخلوق کی کثرت میں جو ذات ہے اللہ پاک کی اس کو پالے اور مخلوق میں سے خالق کا شکار کر لے، یعنی ان کی یاد تک پہنچ جاؤ، ان کی معرفت تک پہنچ جاؤ. اپنی نظر سیاد رکھ، اللہ بس باقی بس. مخلوق محتاج ہوتی ہے، مخلوق ہے بولنے کے بعد اس کا محتاج ہونا. مخلوق میں نفع نقصان نہیں ہوتا، خالق میں ہوتا ہے. مخلوق میں بولنے کے بعد مخلوق میں سے نفع نقصان ختم. جس میں نفع نقصان نہیں ہوتا اس سے خوف اور امید ختم. اس سے خوف کا کہا، اس سے امید کہے گی، تما کہے گی. مخلوق ہے، مخلوق محتاج ہے. محتاج ہے تو نفع نقصان نہیں ہے، نفع نقصان نہیں تو امید اور خوف نہیں. کوئی تما نہیں، لالچ نہیں، کوئی خوف نہیں. ابھی نو بیٹھو بادشاہ بیٹھو، وزیر صاحب بیٹھو، مالدار بیٹھو، بڑے سیٹ صاحب بیٹھو. سیٹ صاحب بیٹھے آپ بولے انہیں مخلوق ہے کیا خالق ہے؟ مخلوق میں نفع نقصان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. خالق میں ہوتا ہے. جب نفع نقصان نہیں ہے تو اس سے تما کہے گی. جب نفع نقصان اس میں نہیں ہے تو اس سے لالچ کہے گی، اس سے امید کہے گی، اس سے ڈر کہے گا. توحید اتنا اوپر اٹھاتا ہے آدمی کو جس کی پوری مخلوق سے اوپر اٹھا دیتا ہے. ایک توحید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اتنا وسعت ظرف ہے، اتنا بڑا حوصلہ ہے، ایسی آزادی ہے. اتنی آزادی توحید کے بغیر اتنی آزادی انسان کے ذہن کو فکر کو نہیں ملتی. انہیں سب سے اوپر ہو جاتا ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سارا معاملہ. ربوبیت نہیں رہتی ہے، خوف نہیں رہتا. تبھی خوف مراد نہیں ہوتا، تبھی خوف ہو جاتا ہے. تبھی خوف طبیعت کے خواص میں سے. یعنی آپ ایسا سوچتے ہوگا تو ایک دم اجدہ دکھا تو بھی آپ ڈر جائیں گے، لیکن یہ سوچ کا غلبہ رہے اس وقت نہیں ڈریں گے. غلبہ نہیں رہے اس وقت نہیں ڈریں گے، اور وہ ڈرنا کوئی عیب نہیں. وہ سوچ کا غلبہ رہے اس وقت شیر دکھا تو نہیں ڈریں گے آپ، لیکن غلبہ نہیں رہا تو ڈر جائیں گے آپ. وہ سوچ کے غلبے میں آدمی مغلوب الحال ہوتا ہے. یہ غلبہ بعض لوگوں کو بہت لمبے وقت کے لیے تک رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو ملکہ یادداشت میں کسی بھی چیز کا استحضار کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. جب استحضار کرنے میں ٹائم نہیں لگتا تو انہیں شعر آیا ابھی تو
اس کانسیپٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا اس کا کان پکڑ لیتے ہیں. اجدے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, اجدے کا آتا ان کے بعد وہ آگے بیٹھ جاتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, اور ایسا ہونا کمال کے لیے لازم نہیں ہے. کمال کے حصے میں سے یہ ہے کہ سانپ دکھا تو بھاگ جانے کا ہے. موسیٰ علیہ السلام سانپ دکھتے ہی بھاگ گئے, کیونکہ حس پوری آپ کی تازہ ہے بولنے کا مطلب ہے, حواس اپنی جگہ پر قائم ہے بولنے کا مطلب ہے, عقل کام کر رہی بولنے کا مطلب ہے. موسیٰ علیہ السلام ایمان سیکھ رہے نہیں تھے, ان کو بھروسہ نہیں تھا, انہیں سانپ دیکھ کے بھاگ گئے. اللہ میں بولے نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ پکڑ لو. ایک ذات کو نبوت دی گئی ہے, اب وہ ایمان سیکھنے کا ہمارا اللہ باقی رہتا. وہ طبیعت ہے. یہ جو کچھ ہوا نا نبی بنائے جانے کا, اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہونے کا, یہ ہوش و حواس میں ہوا. اس وقت کوئی پاگل نہیں تھے, وہ مفہوم ہے وہاں پہ. وہ جو ہے نا یہ سارے کام شعور میں عقلی حواس اور طبعی حواس پورے کے پورے پوری طرح فلی چارج ہے اور کام کر رہے ہیں. کا کانسیپٹ دیتا ہے سانپ کو دیکھ کے بھاگنا, ورنہ تو یہ پیغمبر ہی کیا بے ہوشی میں ہے کہ خواب میں ہے کہ ہوش تھا کہ نہیں تھا, کہ سمجھ کام کر رہی تھی کہ نہیں کی. سن ہو گیا تو کچھ بھی ہوا تو نہیں سمجھ میں آتا نا, ویسا تو نہیں تھا ان کے اوپر کچھ. اگر نہیں بھاگتے ہوئے تو وہ مطلب نکلتا تھا وہاں پہ. بالکل حادثے کے صحیح ہے, تمام حواس ظاہرہ اور باطنہ فیلنگز پورے صحیح تھے. اب اس کے بعد یہ بول رہے کہ اللہ میں سے بات ہوئی, اللہ کا نبی ہوں میں, اللہ کا رسول ہوں میں, بات پوری صحیح ہے وہاں پہ جمتی ہے. نہیں لاجک نہیں ہے میری بات میں ہے. جیسے کہ اتنا اگر پان کھا لیا تو بات کہاں سے کر, تو منہ بند کرنا چاہ رہا ہے. ایسا بڑا پان اس میں اتنی بسی چل گیا, بات کرتے وقت پان چھوٹا رہنا, جو بات کرنے میں حارج نہیں ہونا. ذکر ہے سلوک میں, اللہ کی یاد, قرآن سے یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو, دل سے یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے نام کی رٹ لگانا, نماز کے وقت میں نماز پڑھنا, روزے کے وقت میں روزہ رکھنا, یہ یاد ہے. بغیر یاد کرے کہ کیسا ہوتا, تو ذکر حقیقی ہے. یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, دوسری سب چیزیں کر رہے ہیں, یہ بھی ذکر ہے, فکر ہے. اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ وہ ذات جس کے یہ سارے کمالات ہیں, اس ذات کا کوئی نام ہوگا. نام یہ ہے کہ وہ بولنے کے بعد وہی ذات مراد ہونا, کوئی دوسرا نہیں مراد ہونا. تو اسی لیے سارے صفات میں اللہ اسم ذات, اللہ اسم ہے اور علم ہے اس ذات کا, جو کہ واجب الوجود ہے اور تمام کمالات کی جامع, المستجمع لجمیع صفات الکمال, تمام صفات کمالات کی جو جامع ذات ہے اس کا علم ہے, اس کا نام ہے. اور قرآن پاک میں ہے وذکر اسم ربک, تمہارے رب کے نام کا ذکر کرو. وذکر اسم ربک, اپنے رب کے نام کو, تمہارے رب کے نام کو ذکر کرو. اور کیسا ذکر کرنا, وتبتل الیہ تبتیلا,
انداز میں یاد کرنا کہ دھیان ادھر ہو جانا، دوسری طرف سے ہٹ جانا. ایسے یاد کرو اس کو کہ دھیان ادھر ہی ہو جائے، دوسری طرف سے ہٹ جانا. تبتل اس کو کہتے ہیں کہ دوسری طرف اس وقت دھیان نہیں رہنا. اب وہ دھیان نہیں رہنے والا ذکر ہونا بولے تو کتنی مشق ہونا، کتنی ایکسرسائز ہونا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. مشرق و مغرب کا وکیل ہے وہ، اور مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کو وکیل بنا لو. پورا مقدمہ پاس، اس کو وکیل بنا لو. زندگی کا مقدمہ پاس، رزق کا مقدمہ پاس، طلب کا مقدمہ پاس، معرفت کا مقدمہ پاس. جتنا وکیل بنے نا اتنا پاس ہے، کیونکہ انہیں آپ موکل ہونے وکیل. تو جتنا زیادہ طاقتور وکیل ہوتا ہے پیسے والا اتنا جتا دیتا نہیں جتا دیتا. بڑے بڑے وکیلوں کو ہائر کرتا ہے، بہت قابل وکیلوں کو. گھنٹے کو $500 دیتا، گھنٹے کو $1000 دیتا، $3000 دیتا، $50,000 تک بھی دیتے. ایک گھنٹے کے $50,000 لینے والے بھی ہیں. 50,000 روپیے نہیں، $50,000 کے بھی ہیں گھنٹے کے. ان کا مٹی آتا اس کو، بیوقوف الذی ہوتے ہیں پورے. مگر ہے دنیاوی اعتبار سے ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرئنس، ان کی سوچ بوجھ کچھ بھی نہیں تو ان کی پہنچ. میں بولتے رہو نہ کر دو بولے تو وہ وکیل وکالت جو ہے نا بھی ان کے حساب سے، کیونکہ وہ دونوں بھائی فرض کر لو سکے تو صدر ہے وہ جو وکیل ہے وہ. اب اس کے پیسے 50,000 بولے تو کیا ہو رہے کہ انہیں لاجک پیش کر رہا ہے. وہ میں بول رہا ہوں یہ دینا ہے بولے تو اب وہ انہیں پیسے دیے تو بولتا نہیں تو نہیں بولتا زیادہ لے بھائی. اور یہ دوسری چیز ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. ان کو وکیل بنا لو، اپنے سارے مقدمات میں اللہ پاک کو وکیل بنا لو. اور یہ وکیلیں جو ہے نا تصوف میں بہت کام کی چیز ہے، کہ تصوف میں بھی ان کو وکیل بنا لینا. نماز پڑھانا تم ہی دیکھو، روزہ رکھانے کا کام تمہارا ہی ہے، وکیل بنا دینا. زکات دلا دینا، حج کرا دینا، آپ بھی میرے وکیل ہیں. ذکر کرا دینا، گناہ سے بچا دینا، حلال کھلانا، حرام کھانے نہیں دینا. جتنا وکیل بنا لیے اور انہیں جتنی وکالت کو قبول کر لیے وہ کام اتنا ہو جاتا. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان کو وکیل نہیں بنانے کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی. نظر اپنے پہ جا رہی ہے بھائی، نظر اپنے پہ سے ہٹاؤ، اس پہ چھوڑو اس طرح. میں تھوڑی پڑھتا ہوں یار، میں پڑھا دیتا ہو جاتا، میں تھوڑی کرتا ہوں انہوں کرا دیتا ہو جاتا. یہ توحید کے کمال میں کیا رہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، کرا دیتے وہی. اب بالخصوص نیکی وہ اپنے سے نیکی کا کام کانسیپٹ، نیکی تو پوری ان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنی طرف لگانے کا حق بھی نہیں ہے. میں یہ کر دیا، میں وہ کر دیا، میں ایسی مسجد بنا دیا، میں ایسا مدرسہ کر دیا، میں ایسی تبلیغ کر دیا، میں ایسا مجاہدہ کر دیا، میں ایسی تشکیل کر دیا، میں یہ کر دیا، میں کر دیا. جتنا زیادہ میں بولا اتنا بڑا پاگل. صبح سے شام تک میں بولتا، صبح سے شام تک پاگل. تو کیا کرتا بھائی؟ تیری عقل تیری نہیں، تیری سوچ تیری نہیں، تیرا دل تیرا نہیں، تیرا خون تیرا نہیں، تیرا ہاتھ پاؤں تیرا نہیں. وہ ہے نا زمین بھی دوسرے کی، پھل بھی دوسرے کا، بیج بھی دوسرے کا، پانی
پانی بھی دوسرے کا، غلہ ہو گیا تو بولا میرا، تیرا غلہ کیسا ہوتا رہے؟ عمل تو غلہ ہے نا جی، عمل تو غلہ ہے، پھل ہے. تو زمین بھی دوسرے کی، پانی بھی دوسرے کا، بیج بھی دوسرے کا، ہل جوتے سے بھی دوسرے، میرا کہتے اس وجہ سے ان کو غصہ آتا. جب بندہ بولتا میرا تو ان کو غصہ آتا. کیا ہے؟ لکھو ہی مت کم مت، ایسے جاہل کا عمل لکھو ہی مت. اور اگر بندہ یہ بولتا کہ نہیں میں کہا میرا کوئی ہاتھ نہیں، ہاتھ میرا تھوڑی تھا، تو آپ کو بنایا ہوا تھا. عقل میری تھوڑی تھی، وہ تو آپ کو دی ہوئی تھی. سمجھ میری تھوڑی تھی، وہ آپ کو دی ہوئی تھی. پڑھائی میری تھوڑی تھی، وہ تو آپ کو دی ہوئی تھی. سوچ میری تھوڑی تھی، وہ آپ کی دی ہوئی تھی. پیسہ میرا تھوڑی تھا، وہ آپ کا دیا ہوا. اگر پیسہ انہوں نہیں بناتے، اگر یہ شعور ہوتا بھی میرے پاس، میں کہاں سے دیتا؟ پیسہ بھی بناتے، شعور بھی ہوتا، وہ چیز نہیں ہوتی جہاں پہ دینا ہے تو کہاں سے دیتے؟ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں مخلوق کا، الف سے لے کے وسلام تک. آپ ہی کرے نالا میں، آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا ہے. دیکھو خود اٹھا، خود محنت کرا، خود بھاگا، خود دوڑا، خود یہ کرا، خود وہ کرا، تو میں کروں بولا. لکھو اس کے عمل میں جتنا لا اتنا الا. ادھر سے جتنی نفی کرے ادھر سے اتنا اس بات. اپن جتنا اس بات کرے اتنی نفی. اپنی طرف سے اس بات چھوڑ دینا. اسی وجہ سے میں کر دوں گا کل، بلکہ بغیر انشاءاللہ کے بولے تو پکڑ لیتے. ایسا کرو، میں کر دوں گا بول دیے اور انشاءاللہ نہیں بولے تو اللہ میں پٹا بن سارے کاموں کو ستیہ. مستقبل کے کسی کام پہ انشاءاللہ نہیں بولے تو ستیہ ہے. اچھا، ایمان والوں کے ساتھ ہے ان کی یہ ترتیب، مہربانی کے ساتھ ہے یہ چیزیں، بے ایمان کے ساتھ نہیں. بعد میں ڈالنے جہنم میں کھا لے رہا، پی لے رہا، بھاگ لے رہا، بول لے رہا، ناچ لے رہا، کود لے رہا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل. چھوڑو جو کر لینے کم وقت ہو، کہ سب کو ملا کے چوبے کے ساتھ پھینکنے کا یہ کچرے میں، مرے ہوئے چوبے کے ساتھ. ان کے ساتھ نہیں ہے یہ سیٹ اپ. کافر کبھی انشاءاللہ بولتا، وہ پوری ترتیب ہی الگ ہے. پھر اس لیے توحید کا کمال علم کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، وجدان کے اعتبار سے مشائخین کاملین کے پاس ہے. بعض لوگ سمجھتے سلفیوں کے پاس ہے. جتنا قرآن پاک میں ہے اتنا تو ہے، ماننا ہی ہے نا. اب قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ بھائی جنات بھی ہے، قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ بھائی جادو بھی ہے، قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ بھائی آصف بھی ہے، اثرات بھی ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس، آصف کا ذکر ہے نہیں. مس آصف کوئی تو بولیں گے نا. قرآن پاک میں ہے، آپ بولے میں نہیں مانتا، کیوں؟ اس واسطے کہ عقیدے کا پکا ہے. اللہ میاں کو جھوٹا بول رہے ہیں. جو قرآن پاک میں ہے وہ نہیں مانے تو جھوٹ کون ہو گئے؟ جھوٹے کون ہو گئے؟ اللہ پاک ہو. اللہ میاں کو جھوٹا ہے بول، کہاں تک چلے گی بات؟ انکار ہو گیا قرآن کا. اس کا نام تھوڑی عقیدے کا کوئی کمال ہے، تو توحید کا کوئی کمال ہے. جتنا ہے اتنا ماننا، جتنا نہیں ہے اتنا نہیں ماننا، وہ ہے کمال. جو ہے وہ ماننا، اور جیسا ہے ویسا ماننا. اب جیسا ہے ویسا ماننا بولے تو یہ چیزیں مخلوقات کا خالق کے ساتھ میں ربط جب تک نہیں کھولا، وہ کیسا ہے کیسا مانتے آپ؟ ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، یا اللہ چیزوں کی حقیقتوں کو ویسی دکھا دیجئے جیسی ہے. وہ ہے کچھ دکھ رہا کچھ، ہے کچھ دکھ رہا کچھ، ہے کچھ دکھ رہا کچھ. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
مخلوقات کی حقیقت معلومات ہے. کا شیڈ پڑ رہا ہے، اسماء و صفات کی حقیقت بھی نہیں، یا عین بھی نہیں اس کا. ذل، اس ذل میں وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے. ذل اس کو بولتے رہے، یہ جو دکھ رہا ہے. یہ جو ہے نا معلوم الہی، اس معلوم پر اللہ پاک کے نور کا اثر پڑ رہا ہے. اس نور سے جب آپ کثافت والی چیز پہ روشنی ڈالیں گے تو اس کا ذیل آتا وہ تو روشنی آئی ہے گلاس ہے بول کے اس کا ذیل یہ آیا. پورے کے پورے مخلوقات یہ ہے بول رہے ہو. کون؟ مجدد الفسانی. مجدد الفسانی سب کے نزدیک مسلم آتی ہے. مجدد صاحب ہے کہ تماشا نہیں. ابھی الفسانی کا مجدد ہے، دوسرا 1000 سال جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں کا مجدد ہے. ایسا ویسا بھی نہیں. بولے بھائی اس میں تو کوئی تھکنیس نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی تھکنیس نہیں ہوتی، حص نہیں ہوتا، پکڑ نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے. مگر یہ تو ایسا نہیں دکھ رہا. تو کہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ ظلال میں حص رکھا ہے. ان کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے؟ انہوں نے ظلال کو حص دے دیا. الم تر الی ربک کیف مد الظل. تیرے رب کو دیکھا نہیں سائے کو کیسے دراز کر دیا. اس میں دیکھنے کا کیا ہے؟ کہیں کو دکھا رہے ہیں، وہ دکھا اسی لے رہے ہیں کہ وہ دکھا تو تیرے کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا ہے چکر. یہ کائنات کا چکر کیا ہے پورا. یہ دکان مصطفیٰ میں اتنی چیزیں جو لٹکا کے رکھے انہوں نے کیا ہے؟